بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 5۔ اس کا نام ہے میرا قائد۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قائد جو لفظ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما، اور قائد کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے، پرسنالٹی کون سی آتی ہے؟ قائد اعظم۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، رہنما، اور قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما، اعظم کا مطلب ہے بڑا، تو اس کا مطلب ہوا قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر اس کے بعد جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں سے آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور وکیل بنے۔ پھر جب پاکستان بر صغیر واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اور جو انگریز اور ہندو ہیں یہ تو بالکل ایک الگ الگ قومیں ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک الگ وطن ہو جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی رہنمائی میں مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، سب نے کوشش کی، اور پھر ان کی سب کی کوششوں سے مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی، مالی بھی جانی بھی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا پاکستان 14 اگست 1947 کو عطا کیا، اور پھر پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ہی 11 ستمبر 1948 یعنی 1948 میں آپ وفات پا گئے، اور آپ کا مقبرہ جو ہے آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہم کوئی بھی جو ہے وہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں ہوں گی، کوئی بھی پروفیشن آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو جس میں پیشے میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایز اے مسلم بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے بہت ہی عظیم، بہت بڑے رہنما کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ میں ریڈنگ کروں گی، آپ کے سامنے بک ہونی چاہیے اور پینسل بھی ہونی چاہیے۔ جی سبق نمبر 5، میرا قائد۔ آدھی رات کا وقت تھا جب سب لوگ سو رہے تھے۔ ایک لڑکا لیمپ جلائے پڑھ رہا تھا۔ گھر کی ایک خاتون کی آنکھ کھلی، وہ اس لڑکے کے پاس گئی اور بولی، رات اتنی دیر تک نہ پڑھا کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ لڑکے نے جواب دیا، اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ پتہ ہے یہ لڑکا کون تھا؟ یہ محنتی لڑکا محمد علی جناح تھا، جنہیں ہم قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، قائد اعظم لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، بعد میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں سے آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور وکیل بن گئے۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں گے آپ لوگ۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا ایک الگ وطن ہو جہاں وہ آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں، رہنمائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رستہ دکھانے کا کام، کہنے انہوں نے بتایا، مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ انہیں بتایا کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے، ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہماری بالکل جو رسم و رواج ہیں ان سے الگ ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ جد و جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو ہمارا آزاد ملک پاکستان بن گیا۔ اب اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ آ جائیں گے۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد 11 ستمبر 1948 کو آپ وفات پا گئے۔
آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے، یعنی ایک نمونہ ہے۔ آپ کو یہ تصویر میں بھی ان کا مقبرہ نظر آ رہا ہوگا، کراچی میں ہے۔ تو یہ وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے پاکستان جیسا ملک دیا، ہمیں آزادی جیسی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا تھا۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلا سوال ہے ان الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائیں۔ تو پہلے کالم میں ہے قائد اعظم، اس کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ دوسرا ہے جد و جہد، اس کا مطلب ہے کوشش۔ اگلے کالم میں آ جائے، اس میں ہے رہنمائی، اس کا مطلب ہے رستہ دکھانے کا کام۔ نمبر 4 ہے مثال، اس کا مطلب ہے نمونہ۔ یہ آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کے الفاظ کے جملے بھی بنانے ہیں۔ اس کے بعد آئیں گے سوال نمبر 2 پہ، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف حصہ ہے گھر کی خاتون نے محمد علی کو رات دیر تک پڑھنے سے کیوں منع کیا اور محمد علی نے کیا جواب دیا۔ اب اس ایک سوال میں 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے گھر کی خاتون نے محمد علی کو دیر تک پڑھنے سے کیوں منع کیا۔ پہلے ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کا جواب ہے خاتون نے کہا رات اتنی دیر تک نہ پڑھا کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ نہ پڑھا کرو کے بعد کوما لگائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں، خاتون نے کہا رات اتنی دیر تک نہ پڑھا کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ پھر اس کا اگلا جو ہے محمد علی نے کیا جواب دیا، اس کا بھی ہم جواب لکھیں گے۔ محمد علی نے جواب دیا، اب یہ کوماز میں لکھیے گا، اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ یہ آپ کے چیپٹر میں بھی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ محمد علی نے جواب دیا اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ اب بے حصہ ہے اس کا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیں گے۔ اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ بتا سکتے ہیں، کوئی جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، جو بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں آپ خود لکھیں گے جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں۔ جیم حصے پہ آ جائیں، جو پیشہ اختیار کریں گے اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فرض کریں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کریں گے، غریب لوگوں کو مفت علاج کی سہولت دیں گے۔ کوئی پائلٹ بننا چاہ رہے تو وہ کیا کہے گا کہ وہ کیا خدمت کرے گا کہ مسافروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کے فائدے جو ہیں 2 فائدے آپ نے اس میں لکھنے ہوں گے۔ اب آئیں گے آپ اگلے صفحے پہ، جی اس میں ہے سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ تو کالم الف جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ ریڈنگ اچھی طرح سے اس سبق کی کریں گے تو آپ نے خود یہ ملانے ہیں اور یہ کام جو ہے وہ اپنے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے اگلے سوال پہ، بات سے بات نکلے۔ سوال نمبر 4 ہے تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان کے نام بتائیں اور پھر ناموں میں موجود ارکان کی تعداد تالی بجا کر بتائیں۔ واہ، یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، زبانی کرنا ہے آپ نے۔ اب ارکان کا کیسے آپ بتائیں گے، فرض کریں جیسے پہلی تصویر ہے اب اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، پرندہ، چڑیا، ٹھیک ہے۔ اب چڑ اور یا یہ 2 ارکان سے مل کے بنا ہے نا، اس کے لیے کتنی تالیاں بجیں گی، 2، چڑ یا۔ اب آگے دیکھیں آپ کو کیا نظر آئے، سورج۔ اب سورج کو جب آپ لکھتے ہیں تو سورج 2 ارکان ہیں، اس پہ بھی آپ 2 تالیاں بجائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے گاجر، گاجر، گا الگ جر الگ ہے تو یہ بھی 2 تالیاں بجیں گی اس پہ۔ اس سے نیچے دیکھیں ستارے نظر آ رہے ہیں نا، تارے، اب یہ بھی 2 تالیاں ہی بجیں گی۔ اس کے بعد ہے جی آگ، تو آگ کے لیے تو ایک ہی لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر تو ایک ہی تالی بجے گی۔ اس کے بعد ہے جھنڈا، جھنڈا بھی 2 ارکان سے مل کر بن رہا ہے، جھنڈا، تو یہ بھی 2 تالیاں بجیں گی۔ تو یہ بڑا مزے کا کام ہے، تالی بجا کے آپ نے بتانا ہے، پیرنٹس کو بھی ذرا دکھائیے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے آپ اگلے صفحے پہ، اس پہ سوال نمبر 5 ہے دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں، پھر ہر لفظ کے آخری حروف سے ایک نیا لفظ بنائیں اور اعراب لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال انہوں نے ایک دی ہوئی ہے، پہلا ہے غلام، اس میں دیکھیں پہلا حرف ہے غین، پھر ہے لام، پھر الف اور پھر میم، تو اس کا آخری حرف ہے میم، میم سے پھر آپ نے اگلا لفظ بنانا ہے، انہوں نے بنایا ہوا محنت۔
اب اگلے جو لفظ ہے وہ خراب ہے. اس کو اب آپ پہلے تو اس کے ارکان حروف لکھیں گے، پھر آپ بے سے کوئی نیا لفظ بنائیں گے، اور اس کو اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش لگانا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لگانے ہیں. تیسرا ہے حاصل، اس کو بھی ایسے ہی آپ لکھیں گے، لام سے نیا لفظ بنے گا. روشن ہے اگلا لفظ، تو اس میں نون سے نیا لفظ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے. اس کے بعد آ جائیں گے آپ اگلے صفحے پہ. جی یہ بہت مزے کا کام ہے. آپ قواعد سیکھیں. دیے گئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں نمایاں کیے گئے الفاظ حروف جار ہیں. اب نمایاں کیے گئے الفاظ پہلے ہم دیکھیں گے. تصویر میں پہلا جملہ دیکھیں، کچھوا درخت کے پیچھے ہے. اب بلو یا نیلے رنگ میں آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے نا، پیچھے ہے. اس نے دو الفاظ کو آپس میں ملایا ہے. اب ہم فرض کریں میں ایسے بولتی ہوں کچھوا درخت کے ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جملہ کیا ہے. تو جو بھی یہ حروف جو ہیں ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی جملہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. فرض کریں جیسے نیچے دوسرا جملہ دیکھیں، کچھوا پتوں کے نیچے ہے. اب جیسے اگر میں بولوں کچھوا پتوں کے ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا نا. تو یہ جو دو الفاظ کو آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف جار. اب تصویر میں دیکھیں، اگلی تصویر ہے سوال نمبر 7 دیکھیں. تصویر کے مطابق دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. اب یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے میں، پھر نمبر 2 ہے پیچھے، پھر ہے سامنے، اور پھر ہے نیچے. اب یہ جو خالی جگہ دی گئی ہیں، اس میں دیکھیں لڑکی درخت کے سامنے ہے، پھر ہے مچھلیاں تالاب میں ہیں، خالی جگہ میں لکھیں گے. گلہری جھولے کے نیچے ہے، بطخ کے بچے اس کے پیچھے ہیں. تو یہ تصویر کے مطابق آپ نے اس کو حل کیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ سامنے یا پیچھے، نیچے اور میں جو ہے یہ حروف جار ہیں. یہ دو الفاظ کا تعلق قائم کر رہے ہیں. اور بھی بہت سے مشہور جو ہے وہ حروف جار ہیں، جیسے اندر، باہر، آگے، پیچھے، نزدیک، میں، سے، تک. تو یہ تمام اوپر، اس طرح سے یہ تمام جو ہے حروف جار ہوتے ہیں جو کہ دو الفاظ کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خالی جگہ بھی آپ نے کتاب پر ہی کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ سبق. انشاءاللہ بہت اچھا کام کیجیے گا، اور اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.